حکیم نظامنی، خاندانی ورثہ اور طب یونانی کی ازلی مشل۔ کائنات میں کچھ سلسلے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی گرد میں مدھم نہیں ہوتے، بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی روشنی کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں۔ یہ سلسلے کسی فرد، کسی خاندان یا کسی قوم کے وجود میں گہرائی سے پیوست ہوتے ہیں، اور ان کا تسلسل ایک ایسی زنجیر کی مانند ہوتا ہے جو نہ صرف ماضی کے رازوں کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ مستقبل کے امکانات کو بھی روشن کرتی ہے۔ حکیم نظامنی کا خاندانی ورثہ بھی ایسا ہی ایک سلسلہ ہے، ایک ایسی داستان جو وقت کی وسعتوں میں بکھری ہوئی روشنی کی کرنوں کو یکجا کرتی ہے۔ ان کے اجداد نے جس چراغ کو جلایا وہ صرف ایک پیشہ نہ تھا، بلکہ ایک فریضہ تھا، ایک روحانی وابستگی، ایک مقدس امانت جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ ابتدا، جہاں تاریخ اور حکمت کا سنگم ہوا۔ اس داستان کی جڑیں تاریخ کے اس موڑ سے جڑی ہیں جہاں خیر محمد نظامنی کا ذکر آتا ہے، وہی خیر محمد جو تالپور حکمرانوں کے وفادار جرنیل تھے اور 1843 کی میانی کی جنگ میں اپنی جان قربان کر گئے۔ مگر ایک جنگ میں جسمانی شکست روحانی تسلسل کو ختم نہیں کر سکتی۔ شہادت کے بعد ان کی میراث ان کے اکلوتے بیٹے عارب خان تک پہنچی، مگر قدرت نے انہیں صرف ایک باپ کے سائے سے محروم نہیں کیا، بلکہ ایک عظیم نانا حکیم میاں محمد موسیٰ نظامنی کی سرپرستی میں دے دیا، جو علم و حکمت کے ایسے سمندر تھے جن کی گہرائیوں میں شفا کے راز چھپے تھے۔ یہ پرورش ایک عام پرورش نہ تھی، یہ ایسا تربیتی عمل تھا جس میں علم کا اظہار کتابوں سے زیادہ تجربات میں ہوتا تھا، جہاں حکمت محض الفاظ نہیں بلکہ مشاہدے، تجربے اور دعا کی صورت میں تھی۔ ایک دعا جو نسلوں تک زندہ رہی۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک دن عارب خان کسی ضد کی وجہ سے اسکول نہ جا سکے۔ نانا نے ناراض ہو کر سزا دینا چاہی، مگر نانی درویش صفت خاتون تھیں۔ انہوں نے دعا دی، یہ بچہ اور اس کی نسل بغیر رسمی تعلیم کے بھی اعلیٰ مقام حاصل کرے گی۔ یہ دعا جو محض ایک لمحے کی سرگوشی تھی، وقت کے سفر میں ایک دستور بن گئی۔ نسل در نسل ایسے طبیب پیدا ہوئے جو بغیر کسی رسمی ڈگری کے وہ کچھ جانتے تھے جو بڑے بڑے معالج بھی نہ سمجھ سکتے تھے۔ یہ وہ علم تھا جو کتابوں سے زیادہ تجربات، وجدان اور خدمت سے حاصل ہوتا ہے۔ طبی وراثت، جہاں حکمت، مشاہدہ اور وجدان ایک ہوئے۔ عارب خان کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، مگر تقدیر کا فیصلہ ایسا تھا کہ اس شجر کی شاخیں مزید پھیلنے کے بجائے ایک ہی سمت میں بڑھیں۔ عبد الرحیم کو اللہ نے اولاد سے نوازا اور وہ خود ایک ایسے طبیب بنے جو لوگوں کے چال ڈھال سے ہی ان کے امراض کو پہچان لیتے تھے۔ عبد الرحیم کے بیٹے 1 محمد جعفر، 2 محمد لائق، 3 عارب خان۔ یہ تینوں یونانی طب کے ایسے امین تھے جنہوں نے خدمت کو دولت پر ترجیح دی اور حکمت کو پیشے کے بجائے عبادت کا درجہ دیا۔ 1945 میں عبد الرحیم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اس چراغ کو تھامے رہے اور پھر وقت نے اس چراغ کو عارب خان کے ہاتھ میں دے دیا۔ 2004 میں جب عارب خان اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ وراثت ان کے 3 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کے سپرد ہو گئی۔ آج کی روشنی، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ میں جو اس شجر کی ایک شاخ ہوں، جو اس تسلسل کا ایک ادن حصہ ہوں، اپنے اجداد کے علم، ان کے تجربے، ان کی روحانی میراث کو لے کر آج بھی اسی مشن پر گامزن ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ صرف ایک پیشہ نہیں، یہ ایک امانت ہے جو مجھے ان ہاتھوں سے ملی ہے جو نسلوں تک شفا بانٹتے رہے۔